اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین مکرم، دنیا کی تاریخ میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک قوم یا سلطنت کو نہیں بلکہ پوری امت کو زخم دے جاتے ہیں، اور ان زخموں کی چبھن صدیوں بعد بھی محسوس ہوتی ہے۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین مکرم، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان مشہور ترین غداروں کی جنہوں نے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپا۔ جعفر از بنگالو یا صادق از ان کے اصل پس منظر سے آج تک پردہ نہیں ہٹایا گیا، لیکن آج ہم تاریخ کی اس گرد آلود کتاب کو کھولیں گے اور سوال اٹھائیں گے کہ کیا واقعی یہ دونوں غدار ایرانی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے؟ کیا خراساں، گردیز، بخارا اور نیشاپور جہاں سے یہ نکلے تھے اس وقت ایران ہی تھا؟ اور کیا غداری، سازش اور درباری چال بازی صرف جغرافیے کا قصور ہے یا تہذیبی زوال کا بھی؟ چلیں تاریخ کے اس تاریخ باب میں داخل ہوتے ہیں روشنی کے ساتھ۔ سامعین مکرم، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایران، جسے کبھی فارس کہا جاتا تھا، علم، فلسفہ، طب، ادب اور سلطنت کا گہوارہ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اس سرزمین پر فتنوں کے بیج بھی کئی بار بوئے گئے۔ خراساں، بخارا، گردیز، نیشاپور، ہرات اور سمرقند، یہ سب خطے ایرانی سلطنت کا حصہ تھے، چاہے وہ ساسانی دور ہو یا بعد میں اسلامی خلافت کے تخت۔ ایران میں علمی انقلاب بھی آیا، لیکن افسوس اسی علم کو بعد میں فساد اور فتنہ پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سامعین مکرم، جعفر بنگال کا نواب ضرور تھا، لیکن اس کی نسل ایرانی تھی۔ مورخین کے مطابق جعفر کا خاندان خراساں یا گردیز سے ہجرت کر کے وہاں گیا۔ اس نے انگریزوں کے ساتھ سازش کی، سراج الدولہ جیسے محب الوطن نوجوان کو قتل کیا اور انگریزوں کو بنگال کی دولت اور سیاست کا دروازہ کھول کر دیا۔ اور یہ سب کس بنیاد پر تھا؟ اقتدار کی ہوس اور ذہن کی غلامی۔ سامعین مکرم، اسی طرح حیدرآباد کے دربار میں بیٹھا صادق بھی وہی ذہنیت لے کر آیا جو جعفر کے خون میں تھی۔ اس نے ٹیپو سلطان جیسے مجاہد کا ساتھ دینے کی بجائے برطانوی سامراج سے ہاتھ ملایا۔ تاریخ کی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ صادق کا خاندان بھی وسطی ایشیائی ایران سے ہجرت کر کے دکن پہنچا تھا۔ یوں دونوں غدار ایک ہی تہذیبی لڑی سے نکلے، ایرانی درباری سازشوں کی لڑی سے۔ سامعین مکرم، ایران میں زوال اس وقت شروع ہوا جب اسلامی اخلاص کو فلسفانہ تکبر نے نگلنا شروع کیا۔ درباری علماء سو نے حق و باطل کے الفاظ میں لپیٹ کر پیش کیا اور نفاق کو سیاسی حکمت کا نام دیا گیا۔ اسی ایران سے عبداللہ بن سبا جیسے فتنہ گر بھی نکلے جنہوں نے خلفائے راشدین کے خلاف سازشوں کے جال بچھائے۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ روانی تسلسل ہے۔ سامعین مکرم، یہ بات یاد رکھیے کہ نہ ہر ایرانی غدار تھا، نہ ہر عرب نجات دہندہ۔ امام ابو حنیفہ، امام رازی، خواجہ نظام الدین اولیاء، سعدی اور رومی، یہ سب بھی ایرانی کے تھے، مگر فرق نیت، تربیت اور مقصد کا تھا۔ جعفر اور صادق نے قومیں بیچی، رومی اور سعدی نے قوم کو سنوارا۔ سامعین مکرم، ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم غداروں کو قومیت میں چھپا دیتے ہیں۔ غدار عرب میں بھی ہوا، ترک میں بھی، ہندوستان میں بھی اور ایران میں بھی، مگر جو مشترک چیز تھی وہ تھی اقتدار کی خواہش، دین سے دوری اور دشمن کے سامنے جھک جانا۔ سامعین مکرم، آج ہمیں دوبارہ انہی ذہنوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کہیں وہ جعفر کا لباس پہنے ہمارے ساتھ نہ بیٹھے ہوں۔ سامعین، تاریخ سے بھاگنے والی قومیں بار بار غلام بنتی ہیں۔ ہمیں ناموں کے پیچھے نہیں، کرداروں کے پیچھے جانا ہے۔ ہمیں جعفر اور صادق جیسے کرداروں سے سبق لینا ہے، انتقام نہیں۔ ایمان، اخلاص اور اطاعت، یہی ہمارے لیے راستہ ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تاریخی سچائیاں ہر مسلمان تک پہنچیں تو کشمیر ٹی وی 008 کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے وہ باتیں جو کہیں اور بولی نہیں جاتی، صرف تبھی رہتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے مگر شفا بھی دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔